امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم کی بہت طلب دی تھی۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی کفالت ان کی والدہ کرتی تھی، تو والدہ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نوٹس بنانے کے لیے پین پیپر نہیں ملتا تھا، قلم کاغذ نہیں ملتا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا، اونٹ کی ران کی ہڈی یا کولو کی ہڈی، بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کو میں گھر لا کے دھوتا، صاف کرتا، اور جب وہ خشک ہو جاتی تو میں اس کے اوپر اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ ہڈیاں جمع کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت کا امام بنے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حج کیا تو مینا میں ایک بوڑھے سے میری ملاقات ہو گئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جیسے ہی میں نے دعوت قبول کی، اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے، خشک روٹی کے، وہ اس نے بسترخوان پہ رکھ دی اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانے شروع کر دیے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ تم قریشی ہو۔ میں نے کہا ہاں میں قریشی تو ہوں، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگا کہ یہ جو قریشی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو تمہاری بے تکلفی سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم قریشی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس بڑے میاں سے تھوڑی دیر بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے، تو میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ کبھی ملاقات ہوئی، وہ کیسے ہیں، اور تو بوڑھے کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو امام مالک کے ساتھ محبت ہے اور یہ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ تو بوڑھے نے مجھے کہا کہ نوجوان، کیا تم مدینہ جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں تو بہت پسند کروں گا، لیکن میرے پاس جانے کے وسائل نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی آیا تھا بھورے اونٹ پہ سوار ہو کر، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی واپس جائے گا۔ اگر تم کہو تو میں اس کے رشتہ داروں سے بات کر لوں کہ اونٹ پہ تمہیں سوار ہونے کی اجازت دیں، تو تم قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ویسے تو میں جا نہیں سکتا، قافلے کے ساتھ سفر آسان ہوگا، تو میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ گیا۔ اس زمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، گرمی کا سفر ہوتا تھا، پہاڑ پہ چڑھتے تھے، پھر اترتے تھے، پھر چڑھتے تھے، پھر اترتے تھے، مشقت کا سفر ہوتا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے میں 16 دن لگے، اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ فرق کا اندازہ لگائیے، ہم عمرے پر جاتے ہیں اور 15-16 دن میں ایک قرآن ختم کر کے نہیں آتے، اور انہوں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی، تو ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد ایک لمبا سا آدمی تھا، اونچے قد کا، ایک چادر اس نے باندھی ہوئی تھی اور ایک اوپر لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ امام مالک ہوں گے جو مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ طلباء کافی تعداد میں ان کے سامنے بیٹھے تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک حدیث کی املاء کروا رہے تھے۔ املاء کا مطلب یہ کہ امام مالک حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور شاگرد ان سے سن کے حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سب طلباء کے پاس قلم روات بھی تھی، کاغذ بھی تھے، اور وہ حدیث کو پڑھ سن کے لکھ رہے تھے۔
فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں بیٹھ کے سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور میں نے سمجھا کہ یہ میری قلم ہے، اور اپنی ہتھیلی کے اوپر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ طلباء قلم کے ساتھ کاغذ پر لکھ رہے تھے اور میں تنکے کے ساتھ اپنی ہتھیلی پہ بیٹھا لکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں بیٹھا رہا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیٹھے دیکھا تو اشارہ کر کے بلایا، نوجوان میرے پاس آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں قریب چلا گیا تو امام صاحب نے پوچھا تم اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی جو آپ احادیث لکھوا رہے تھے طلباء تو کاغذ قلم کے اوپر ساتھ لکھ رہے تھے اور میں اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے ہتھیلی دیکھی تو اس پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو امام مالک خفا ہونے لگے کہ یہ تو حدیث مبارکہ کے ادب کے خلاف ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت میں مسافر ہوں، طالب علم ہوں، اور میرے پاس قلم کاغذ نہیں ہے۔ آپ حدیث کی املا کروا رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی لکھوں، تو آپ بول رہے تھے اور میں طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے اس تنکے سے اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، ورنہ حقیقت میں تو میں اس حدیث کو اپنے دل کے اوپر لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا تو مطمئن ہو گئے، فرمانے لگے اچھا اس مجلس میں نے 100 احادیث لکھوائی ہیں، اگر تم مجھے آدھی حدیث میں بھی سنا دو نا تو میں جانوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ آدھی حدیثیں سنا دو، میں نے شروع سے لے کے آخر تک جو 100 حدیثیں انہوں نے سنائی تھیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ پوری کی پوری احادیث ان کو سنا دی۔ ایسے ہوتے تھے، استاد سے ایک دفعہ سنتے تھے اور وہ ان کے دل پہ لکھا جاتا تھا، ازبر ہو جاتا تھا، یاد ہو جاتا تھا۔